صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطيل. اچھا، یہ اغلاق اور اسمات کے اندر، اسمات کے معنی یہ خاموش ہونا، کیا اس کے اندر آواز کیا ہو جاتے ہیں، یعنی زبان جو ہے نا کیا نام ہے رک جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، آواز رک جاتا ہے. اور اس کا جو ضد ہے اغلاق، اس کے اندر زبان پھسلتی ہے تو آواز جو ہے اس میں کیا رہتی ہے، جاری رہتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے جو ابھی آگے پڑھا یہ وہ صفات ہیں جو لازمہ ہے لیکن متضادہ نہیں ہے. لازمہ ہے لیکن متضادہ نہیں. لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات لازمہ تو ہے، جن حروف میں پائے جاتے ہیں ان حروف کے لیے لازم ہے، اور متضادہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ان کی کوئی جوڑیاں نہیں ہے. جس طرح یہ نا کہنا میں بات جوڑیاں تھی، ہر حرف کے اندر 5 صفات کا پائے جانا ضروری تھا، دو جوڑیاں تھی، دو جوڑیاں تھی نا. یہاں پر اس طرح نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی صفت انہوں نے کون سی بیان کی ہے؟ صفیر. ہاں، صفت صفیر اس کے کون سے حروف ہے؟ صاد، زا اور سین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بعض لوگ اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو نا کہنا میں سختی والے حروف، کیا کہتے ہیں؟ سختی والے حروف. یہ بات غلط ہے. صحیح ہے نا؟ آپ نے پڑھا فحتہ شخص سکت، شخص میں صاد بھی ہے اور سکت میں سین بھی ہے. صحیح ہے؟ اور یہ صفت حمز ہے. صفت حمز کی تعریف آپ نے کیا پڑھی کہ یہ حروف اپنے مخرج میں ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، آواز میں ایک قسم کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، آگے آپ نے پڑھا اجد، قدیم، بقت، یہ کون سے حروف ہیں؟ شدت کے ہیں. تو مطلب ہے کہ رفت بھی اس کے اندر ہے. ہاں، صاد، زا اور سین اجد، قدیم، بقت میں ہے؟ نہیں ہے. تو شدت میں بھی نہیں ہے. یعنی ان حروف کے اندر رفت بھی پائے جا رہے ہیں. کیا پائے جا رہے ہیں؟ رفت. رفت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آواز اپنے مخرج میں ضعف کے ساتھ ٹھہرے، آواز جاری رہ سکے اور آواز میں نرمی ہو. آواز میں کیا ہو؟ نرمی ہو، سختی نہ ہو. اور یہاں پر لوگ لکھتے ہیں کہ سختی والے حروف 3 ہیں. اس کو سختی والے حروف نہیں کہیں گے بلکہ سیڑھی والے حروف کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ بات یاد رکھنا. بہت ساری کتابوں میں تجوید کی لکھا ہوا ہے کہ سختی والے حروف، نرمی والے حروف 3 ہیں، سختی والے حروف 3 ہیں. لکھے ہوئے نا، قاعدوں میں بھی لکھے ہوئے، بہت سارے قاعدوں میں سختی والے حروف 3 ہے، نرمی والے حروف 3 ہے. تو بھائی یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ سختی والے حروف نہیں ہے. ان کے اندر صفات جو ہے نا وہ سختی والے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، ان کے اندر جو صفات ہے وہ کون سی ہے؟ نرمی والے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو اس کو جو ہے نا کیا کہیں گے؟ حروف صفیریہ کہیں گے، سیڑھی والے حروف کہیں گے، سختی والے نہیں کہیں گے. صحیح ہے؟ اس کے بعد قلقلہ ہے، یہ صفات لازمہ میں سے ہے. قلقلہ 5 حروف میں قطب جد. صحیح ہے؟ اچھا، قاف کے اندر جو ہے نا جمہور علماء کے نزدیک قلقلہ واجب ہے. قاف کے اندر جمہور علماء کے نزدیک کیا ہے؟ قلقلہ واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی حروف کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے جائز ہے، لیکن اس کا ترک کرنا عیب ہے. قلقلے کا ترک کرنا عیب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اکثر جمہور علماء کے نزدیک اس کو ترک کرنا کیا ہے؟ عیب ہے. کیوں؟ یہ صفات لازمہ میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ صفات لازمہ میں سے. اس کے بعد ہے لین. لین کس سے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واو اور یا جب ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو. ہاں، واؤن و یاؤن سکنا ون فتح قبلہما، یعنی اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو. لین کہتے ہیں. تو یہ لین صفت لین جو ہے نا کیا نام ہے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی صفات لازمہ میں سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قاعدے کے اندر تو تی سب تی جب جئی جھٹکا دیتے ہیں نا، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ قاعدے میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ لین کو کھینچنا نہیں ہے، کھینچنے سے بچانا ہے. کس سے بچانا ہے؟ کھینچنے سے. تو وہ کھینچنے سے بچاتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جھٹکا دیتے ہیں. حالانکہ لین جو ہے محل مد میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ محل مد میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، شیء، خوف، صیف کرتے نہیں کرتے؟ ہاں، محل مد میں سے ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس کو ہم نے اس طرح ادا کرنے نرمی سے کہ اگر ہم اس میں مد کرنا چاہیں تو کر سکیں. اس کو نرمی سے ادا کرنے. نرمی کا مطلب یہ کہ ایک الف سے کم کر کے تھوڑا سا اس کو کھینچنے. تو تئی اس طرح، تب تئی جھٹکا نہیں دینا. جھٹکا دیں گے تو لین ادا ہی نہیں ہوگا، یہ تو جھٹکا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ لین کا مطلب کیا ہے؟ نرمی.
لین کا مطلب کیا ہے؟ تب تئی، یہ تو وہ لین والی بات ہی ختم کر دی. لین کا مطلب ہی نرمی ہے نا. ہاں آپ اتنی سختی سے ادا کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں لین اور پھر اس سختی سے بھی ادا کرتے ہیں تو پھر تو وہ بات نہیں ہوئی نا. ہاں لین کا مطلب ہے نرمی. تو ان حروف کو کس طرح ادا کریں گے؟ نرمی سے ادا کریں گے. تو تئی اس طرح، تو تئی اس طرح بھی نہیں کھینچیں گے. صحیح ہے نا. یہ جو کہتے ہیں کھینچنے سے بچانا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو تئی، اس سے بچانا ہے. بات سمجھے نا. باقی اتنا ہم نے اس کو پڑھنا ہے کہ جو یہ ادائیگی اس کی نرمی سے ہو. ادائیگی کس طرح ہو؟ نرمی سے ہو. تو تئی اس طرح. صحیح ہے. اس کے بعد ہے انحراف. انحراف کے معنی ہے اپنے جگہ سے منحرف ہونا. لام جو ہے نا کیا نام ہے، لام کے اندر بھی صفت ہے، را کے اندر بھی ہے. تو لام جو ہے نا را کے مخرج کی طرف اور را جو ہے نا لام کے مخرج کی طرف جاتا ہے. ادا کرتے ہوئے جب ہم لام پڑھتے ہیں نا لام، تو دیکھو یہاں سے شروع ہو کے را کے مخرج کی طرف جاتے ہیں. صحیح ہے. اور جب را پڑھتے ہیں تو یہاں سے شروع ہو کے لام کے مخرج کی طرف، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انحراف. کیا کہتے ہیں؟ انحراف. سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح را کے اندر صفت تقریر ہے. صفت تقریر ہے. صفت تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا کیا نام ہے ہلکی سی تقریر ہے لیکن وہ آپ کی ادائیگی میں آپ کو محسوس ہو، اگلے بندے کو محسوس نہ ہو. آگے علامہ جزری نے لکھا ہوا ہے وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ. وَأَخْفِ تَقْرِيرًا آگے آئے گا، آپ انشاءاللہ سنیں گے. اور تقریر کو را میں چھپاؤ جب را مشدد ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں این المفر، ہاں مفر پڑھتے نہیں. ہاں مستقر، اس کو منع کیا علامہ جزری نے. وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، جب را مشدد ہو اس میں تقریر کو چھپاؤ. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو اس کے اندر جو صفت تقریر ہے وہ اتنا ہے کہ آپ کو خود محسوس ہو. اگر دوسروں کو محسوس ہوگا تو وہ صفت نہیں بنے گا، وہ حروف بن جائیں گے. دیکھو مفر کتنے را بن گئے؟ شمار میں بھی نہیں آ رہے. مفر یہ آپ کو خود محسوس ہوا تقریر. لیکن اچھا علامہ جزری نے جب فرمایا کہ را مشدد ہو اس میں تقریر کو چھپاؤ، تو مطلب یہ ہے جب مشدد میں تقریر کو چھپائیں گے تو متحرک کے اندر تو پھر لازمی بات ہے، مخفف کے اندر تو پھر لازمی بات ہے پھر چھپائیں گے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بدرجہ اولا اس میں چھپائیں گے. کیوں؟ تشدید کے اندر را میں جو ہے نا کیا نام ہے ایک جو صفت ہے اس کے اندر ایک تشدید ہے. تشدید والا حرف ویسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ہاں اس میں علامہ جزری فرما رہے ہیں کہ تقریر کو کیا کرو؟ چھپاؤ. صحیح ہے نا. تو جب اس میں مشدد نہیں ہوگا تو اس صورت میں تو پھر بدرجہ اولا ہم اس کو کیا کریں گے؟ چھپائیں گے. صحیح ہے. اسی طرح شین کے اندر تفشی ہے. تفشی کا مطلب یہ پھیل جانا. یہ آواز جو ہے نا زبان میں جب پھیلتی ہے نا منہ کے اندر جو آواز پھیلتی ہے اس کو تفشی کہتے ہیں. صحیح ہے. اور ذات کے اندر صفت استطالت ہے. استطالت کے معنی دراز ہونا، لمبا ہونا. تو یہ اس کا مخرج بھی لمبا ہے جو اس کے اندر ہے صرف وا کے اندر اور ذات کے اندر تمام صفات مشترکہ ہے. صفات لازمہ متضادہ کیا ہے؟ 5 کے 5 کیا ہے؟ مشترکہ ہے. ذات کے اندر صرف ایک صفت زیادہ ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ صفت استطالت. آگے آئے گا. علامہ جزری نے فرمایا ہے کہ صفت استطالت کی وجہ سے ذات کو ممتاز کرو. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس کے اندر یہ جو ہے نا صفت کون سی ہے؟ یعنی ذات کے اندر آواز میں تھوڑی سی لمبائی ہے. آواز میں تھوڑی سی کیا ہے؟ اور وا میں یہ صفت نہیں ہے. او دیکھو فرق ہے نا. او وا پڑا رک گیا نا. ہاں او یہ جو آواز اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت استطالت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟